عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن، عدلیہ، میڈیا، بیوروکریسی، حکومتیں سب ایک پیج پر ہیں، سب ایک ساتھ ہیں، سب نے متحد ہو کر اٹیک کیا ہے، اور وہ اکیلا جیل میں تنہا تنہا بیٹھ کر اس نے اس نظام کو شکست دی ہے۔ عمران خان کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکا، اور تمام تر طاقت ہونے کے باوجود، بندوق ہاتھ میں ہونے کے باوجود، گولیاں مارنے کے باوجود، عدلیہ سے فیصلے کروانے کے باوجود، یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس پاکستان لگانے کے باوجود، امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ لگا کے اور اس کے ساتھ جمال خان مندوخیل صاحب اور محمد علی مظہر صاحب کو بٹھانے کے باوجود، نعیم اختر اعوان صاحب، نصرت ہلالی صاحب کو آئینی بینچ کے لیے سلیکٹ کرنے کے باوجود، علی نیلم صاحب کو لاہور ہائی کورٹ بنانے کے باوجود، عامر فاروق صاحب کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ رکھنے کے باوجود، پورا نظام مل کے تمام چینلز کو کنٹرول کرنے کے باوجود، اس کے نام اور اس کی تصویر پر پابندی لگانے کے باوجود، اس کی پارٹی کو توڑنے کے باوجود، اس کے 10,000 15,000 کارکن گرفتار کرنے کے باوجود، اس کی اے اور بی کیٹیگری کی لیڈرشپ سے پریس کانفرنس کروا کے چھڑوانے کے باوجود، اس کی بیوی کو جیل میں رکھنے کے باوجود، اس کے اوپر عدت جیسا گھٹیا کیس بنانے کے باوجود، اس کے کارکنان کے ساتھ ہر طرح کا ظلم، جبر، تشدد، بربریت کرنے کے باوجود، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کے باوجود، کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی خواتین کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالنے کے باوجود، ان کی بیٹیاں بھی محفوظ نہیں، ان کی بہنیں بھی محفوظ نہیں، ان کی بیویاں محفوظ نہیں، آفیوں کو اٹھایا گیا، ارشد شریف صاحب جیسا واقعہ ہوا، عمران ریاض صاحب کو اغوا کیا گیا، اور یہ مقبول جان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور میڈیا کے درجنوں لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، عام لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، قاضی جیسے گھٹیا، نیچ، مکروہ، غلیظ، خبیث انسان کے ذریعے لیول پلینگ فیلڈ نہ دینا، بلے کے نشان چھینا، آروز جو ہے وہ بیوروکریسی سے لینا، اسکندر سلطان راجہ کو سپورٹ کرنا، ہر چیز کرنے کے باوجود کہ عمران خان کے خلاف یہ نظام سب کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکا۔